سیما بیٹی تم اس حالت میں کہیں تم شاد سے لڑ کر تو نہیں آئی؟ ماں نے سیما کا بغور جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ ماں، میں نے جس ماحول میں آنکھ کھولی اور جو تربیت آپ نے مجھے دی، اس کے مطابق کیا آپ اپنی بیٹی سے یہ توقع رکھتی ہیں کہ آپ کی بیٹی اپنے شوہر سے لڑ کر میکے آئے؟ سیما کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ ماں، آپ کی بیٹی اپنے شوہر گھر کو ہمیشہ کے لیے خیرآباد کہہ کر آ گئی ہے، لیکن کیوں؟ امی جان، آپ کی تو صرف ایک بیٹی تھی اور آپ نے اس کو بھی بوجھ سمجھ کر دودھ کی مکھی کی طرح نکال پھینکا۔ آپ نے اپنا فرض پورا کر دیا۔ اب تو آپ خوش ہیں نا؟ سیما نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا۔ سیما، یہ کیا فلسفہ بگاڑ رہی ہو؟ ماں نے آگ بگولا ہوتے ہوئے کہا۔ ماں، ایسی ضرب لگی ہے جسے بیان کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے سیما؟ ہوش میں تو ہو، بتاتی کیوں نہیں کہ کیا بات ہوئی ہے؟ اگر آپ میں سننے کی سکت ہے تو سنیے، آپ کی بیٹی اپنے شوہر سے طلاق لے رہی ہے۔ سیما کی والدہ نے ایک زوردار تماچا اس کے گال پر رسید کرتے ہوئے کہا۔ تم ہوش میں تو ہو؟ اور پھر وہ بے اختیار روتے ہوئے ماں سے لپٹ گئی۔ آخر یہ کیا ہے؟ تمہارے دل میں کیا آیا ہے؟ ماں نے اسے صوفے پر بٹھاتے ہوئے کہا۔ امی جان، شاد ایک عورت کا سہاگ اور دو پیاری پیاری بچیوں کا باپ ہے، اور میں کسی عورت سے اس کا سہاگ نہیں چھین سکتی۔ بچوں کو باپ کی ضرورت ہے اور میں ان بچیوں سے باپ کی شفقت نہیں چھین سکتی۔ یہ سب جھوٹ ہے، جھوٹ نہیں، حقیقت ہے۔ اس لیے کہ سائمہ آج اپنی بچیوں کے ہمراہ میرے گھر آئی تھی۔ وہ مجھ سے اپنے سہاگ کی بھیک مانگ رہی تھی اور میں اتنی سنگ دل نہیں کہ اس کا سہاگ واپس نہ کروں۔ بیٹی، لیکن تم بھی تو سوچو کہ تمہاری شادی کو ابھی ایک ہفتہ ہوا ہے، اور پھر ابھی تو تمہارے ہاتھوں سے مہندی بھی نہیں اتری۔ اگر تم طلاق لے لوگی تو دنیا کیا کہے گی؟ تمہارا باپ کسی کو منہ دکھانے قابل نہ رہے گا۔ ماں، اگر آپ کو دنیا کی اتنی پرواہ تھی تو آپ کو شاد کے بارے میں چھان بین کرنی چاہیے تھی۔ آپ کو چھان بین کی ضرورت بھی کیا تھی؟ بس آپ لوگوں نے تو اتنا ہی معلوم کر لینا کافی ہو گیا کہ شاد ایک وجیح اور جمیل شخص ہے اور مل کا مالک ہے۔ بیٹی، لفظوں کے زیر و بم سے ہمارے جگر کو چھلنی کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں۔ تو پھر کس کا قصور ہے ماں؟ شاد کی چچی نے تو بتایا تھا کہ وہ کنوارا ہے اور اس نے تمہیں کسی پارٹی میں دیکھا تھا۔ بس جب سے ہی وہ اس گھر کے چکر لگانے لگا۔ ماں، جو ہونا تھا سو ہو چکا۔ اب میں شاد کے گھر نہیں جاؤں گی۔ لیکن بیٹی، تم خود سوچو کہ دنیا کیا کہے گی؟ دنیا؟ کیسی دنیا؟ مجھے دنیا کی پرواہ نہیں۔ اور پھر وہ آنسو پوچھتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب چلی گئی۔ شام کے سائے چارسو پھیل رہے تھے۔ رات کی سیاہی سورج کی کرنوں کو اپنی آغوش میں سمیٹ رہی تھی۔ سیما مسیری پر لیٹی ہوئی تھی، نظریں چھت پر جمی ہوئی تھیں۔ شادی تو دو دلوں کے ملاپ اور خوشیوں کا نام ہے، لیکن یہ کیسی خوشی اور کیسا ملاپ ہے جس نے مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا اور جس نے مجھے بے چین اور بے قرار اور مضطرب کر دیا ہے۔ ایک طلاق یافتہ لڑکی کا دنیا میں کیا مقام ہے، اس بات سے وہ اچھی طرح واقف تھی، لیکن اس کے علاوہ میرے پاس کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ وہ سوچ رہی تھی اور آنسو کی لڑیاں ایک ٹوٹی ہوئی مالا کی مانند تکیے پہ بکھرتی جا رہی تھیں۔ اتنے میں شاد کمرے میں داخل ہوا۔ سیما، اوہ، آپ تشریف رکھیے، سیما نے صوفے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ سیما، تمہیں اس طرح نہیں آنا چاہیے تھا، شاد نے تحقیرانہ انداز میں کہا۔ تو پھر کس طرح آنا چاہیے تھا؟ سیما نے آنسو پونچھ کر مسیری سے ٹیک لگاتے ہوئے کہا۔ میں گھر گیا تو چوکیدار نے بتایا کہ تم یہاں آ گئی ہو۔ گھر تو کھلا تھا، آپ نے یہاں آنے کی زحمت کیوں فرمائی؟ وہ آتش زیر پا ہوتے ہوئے بولی۔ سیما، یہ تو تم آج کس انداز سے بات کر رہی ہو؟ شاد نے صوفے پر کروٹ بدلتے ہوئے کہا۔ چوکیدار نے آپ کو کچھ بتایا نہیں؟ اس نے آنکھوں میں آنسو کو جذب کرتے ہوئے کہا۔ نہیں تو؟ ہاں، اگر بتا دیا تو شاید آپ یہاں آنے کی زحمت نہ فرماتے۔ سیما، تم کچھ پریشان ہو، بے سکونی تمہارے چہرے سے نظر آ رہی ہے۔ شاد صاحب، آپ نے تو یہ پریشانی اور بے سکونی اور بے چینی تو میرا مقدر بن چکی ہے۔ سیما، فضول لغویات کو ختم کرو اور گھر چلو۔ کون سے گھر؟ کس کے گھر؟ شاد صاحب، آپ کی حقیقت مجھ پر عیاں ہو چکی ہے، اس لیے مہربانی فرما کر آپ یہاں سے تشریف لے جائیے۔ اوہ، تو یہ بات ہے، سائمہ تمہارے پاس آئی تھی اور اپنے سہاگ کی بھیک بھی مانگ رہی تھی۔ شاد صاحب، آپ جائیے اور جا کر اپنی بیوی کو اس کے میکے سے واپس لے آئیں۔ ایک ضعیف ماں باپ جوان بیٹی اور نواسیوں کا بوجھ اٹھانے قابل نہیں ہے۔ سیما، میری ہر سانس تمہارے نام سے دھڑکتی ہے، اور اگر تمہارا نام میری زندگی سے خارج ہو گیا تو میری سانس رک جائے گی، میں مر جاؤں گا۔ یہ سب باتیں فضول ہیں شاد صاحب۔ انسان کا کیا بھروسہ، کل مجھ سے بہتر لڑکی نظر آ جائے گی تو آپ کی ہر سانس اس کے نام سے دھڑکنے لگے گی۔ کیوں، میں نے درست کہا نا؟ سیما نے شاد پر طنز کرتے ہوئے کہا۔ سیما، تم مجھے غلط سمجھ رہی ہو۔ شاد صاحب، آپ جائیے اور جا کر مجھے طلاق نامہ بھیج دیجیے، میں منتظر رہوں گی۔ تم یہ کیا کہہ رہی ہو سیما؟ عورت کا دل بہت وسیع ہوتا ہے اور اس میں ہر ایک غم کو سمو لینے کی ہمت اور سکت ہوتی ہے، اور میں نے بھی یہ فیصلہ باہوش و حواس کیا ہے۔ سیما، شاید اس وقت تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں جا رہا ہوں، تم اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرنے کی کوشش کرنا۔ خدا حافظ۔ اور پھر شاد تیز تیز قدموں سے باہر نکل گیا اور سیما بستر پر دھنس کر زاروں قطار رونے لگی۔ سیما نے اپنے کبیدہ خاطر زندگی کو محرومیت
کے خول سے باہر نکالنے کے لیے اسکول میں ٹیچر کی نوکری کر لی۔ بچوں، آج میں پہلی مرتبہ ٹیچر کے روپ میں آپ کے اسکول میں حاضر ہوئی ہوں۔ مجھے امید ہے آپ مجھ سے تعاون کریں گے اور جو کچھ میں پڑھاؤں گی اور لکھاؤں گی اسے سوچ سمجھ کر پڑھنے اور لکھنے کے بجائے دل و دماغ سے اور ذہن سے پڑھنے لکھنے کی کوشش کریں گے۔ آپ لوگ ایسا کریں گے نا؟ سیما نے بچوں کو تعلیم کا پہلا سبق دیتے ہوئے کہا، اور پھر اچانک ہی سیما کی نظر ایک ننھی منھی سی بچی پر پڑی۔ یہ بچی شاد کی تھی جو سائمہ کے ساتھ اس کے گھر آئی تھی۔ مس، آپ ہماری دوسری امی ہیں نا؟ بچی نے بھی سیما کو پہچانتے ہوئے کہا۔ ہوں، ہاں، نہیں تو آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے بیٹے، سیما نے اپنے اوپر قابو پاتے ہوئے کہا۔ لیکن مس، آپ کی شکل تو بالکل ہماری دوسری امی کی طرح لگتی ہے۔ میں نے انہیں ایک مرتبہ دیکھا تھا، ہو سکتا ہے آپ کی دوسری امی کی شکل مجھ سے ملتی ہو۔ آپ بیٹھ جائیے، سیما نے تحقیرانہ انداز میں کہا۔ سیما بچوں کو پڑھا رہی تھی اور اس کا ذہن بھٹک رہا تھا۔ ایک عجیب سی کشمکش تھی، ایک عجیب سا احساس اسے گھیرے ہوئے تھا۔ اس کا ذہن معاف ہو رہا تھا۔ اور پھر چھٹی کے بعد سیما نے بچی کو روکتے ہوئے کہا، بیٹی، آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام ارم شاد ہے اور میری چھوٹی بہن کا نام اسما شاد ہے، ارم نے معصومیت سے کہا۔ آپ کے ابو آپ کے ساتھ رہتے ہیں؟ ہمارے ابو نے تو دوسری شادی کر لی ہے، اس لیے ہمارے گھر آنا ہی چھوڑ دیا۔ بیٹے، آپ کو ابو یاد آتے ہیں؟ سیما نے ارم کو گود میں بٹھا کر پیار کرتے ہوئے کہا۔ ابو ہمیں بہت یاد آتے ہیں، پہلے وہ ہمیں بہت پیار کرتے تھے، ہمارے لیے گڑیا بھی لے کر آتے تھے اور ہمیں مٹھائی بھی لا کر دیتے تھے، ہمارے اچھے اچھے کپڑے لاتے تھے، لیکن اب تو وہ ہم سے ملنے بھی نہیں آتے۔ اچھا بیٹے، اب آپ جائیے، آپ کی امی آپ کا انتظار کر رہی ہوں گی، خدا حافظ، سیما نے اسے پیار کرتے ہوئے کہا۔ شام ڈھل چکی تھی، تھکے ماندے مسافر اپنی اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھے۔ آسمان پر ننھے منھے ستارے اپنی روشنی سے مسافروں کے لیے راستہ فراہم کر رہے تھے اور بالکونی میں وہ کھڑی ہر کوئی اسے پرسکون نظر آ رہا تھا۔ وہ آتش بے درد کی طرح سلگ رہی تھی، وہ مضطرب اور بے چین تھی، اس کا الجھا الجھا سا ذہن کچوکے کھا رہا تھا، وہ زندگی کی بازی ہار چکی تھی۔ ننھی منھی ارم کا چہرہ بار بار اس کے ذہن کے پردے پر ابھر رہا تھا۔ ایک شخص کے لیے کتنی بے پایہ عقیدت تھی اس کے دل میں، صرف اس کے لیے شاد اس کا باپ تھا۔ کیا میری علیحدگی بھی بچوں کو باپ فراہم نہ کر سکے گی؟ بکھرے موتی کس طرح سمٹ سکتے ہیں، وہ سوچتی رہی اور پھر تھکے ہوئے مسافر کی طرح اپنے بستر میں دھنس گئی۔ کیوں نہ میں اپنی روح کو اپنے جسم سے علیحدہ کر دوں، شاید میری موت کے بعد شاد کے دل میں بچوں کے لیے رحم آ جائے۔ اور پھر یہ خیال آتے ہی اس نے خواب آور گولیوں کی پوری شیشی حلق میں اتار لی۔ سیما، شاد نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ آپ اس وقت اتنی رات گئے؟ ذہین نصیب، تشریف رکھیے، سیما نے گلاس میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ سیما، تمہیں یہ سن کر خوشی ہوگی کہ میں آج سائمہ اور بچوں کو گھر واپس لے آیا ہوں۔ سچ؟ سیما نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ میرا گھر ایک ویران کھنڈرات کی مانند ہو چکا تھا، مسرت خوشیاں کہہ کے سب کچھ روٹ کر نہ جانے کہاں چلے گئے تھے۔ بچوں کی معصوم باتیں سننے کے لیے کان ترس گئے تھے، سائمہ کا محبت بھرا انداز مجھے قدم قدم پر یاد آ رہا تھا، کتنا سنسان ہو گیا تھا میرا گھر۔ لیکن سیما، آج میرا گھر خوشیوں اور قہقہوں کی آماجگاہ بن گیا ہے، چاروں جانب رونقیں بکھر گئی ہیں، ان خوشیوں کے لیے شریک ہونا تمہارا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا سائمہ کا۔ سیما، میری خواہش ہے کہ تم بھی گھر چلو۔ گھر؟ کون سے گھر؟ کس کے گھر؟ کیا اس گھر میں جس میں سائمہ اپنے شوہر اور بچوں کے ہمراہ رہتی ہے، یا اس گھر میں جہاں ایک سوکن رہتی ہے؟ نہیں شاد، اس گھر میں میرا کوئی حق نہیں ہے، ایک نیام میں دو تلواریں نہیں رہ سکتی۔ شاد، میری محبت بہت خود غرض ہے، میں محبت کا بٹوارا برداشت نہیں کر سکتی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے، ساون بھادوں کی جھریوں کی طرح۔ شاد، میں نے بھی عام لڑکیوں کی طرح تخیل میں ایک گھروندہ تعمیر کیا تھا، ایک مضبوط گھروندہ جس پر میرا حق ہوگا، مجھے اس گھر میں خوشیاں ملیں گی، شوہر کی محبت میسر ہوگی۔ لیکن مجھے یہ معلوم نہ تھا میں نے جو گھروندہ تعمیر کیا تھا وہ کچی مٹی کا ایک بدنما محل ہوگا جو ہوا کے ایک ہی جھونکے میں مسمار ہو جائے گا۔ سیما، تمہیں میرے گھر میں وہ سب کچھ مل جائے گا جس کی تم متلاشی ہو۔ شاد، مجھے چکر آ رہے ہیں، اور پھر وہ گھر چکرا کر زمین پر گر پڑی۔ سیما، چلو میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس۔ نہیں شاد، میرا علاج اب کوئی ڈاکٹر نہیں کر سکتا، سیما نے شاد کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ سیما، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ شاد نے اسے باہوں کے سہارے اٹھاتے ہوئے کہا۔ شاد، میری دعا ہے کہ خدا تمہاری خوشیوں کو دائمی بنائے، اور شاد، میں بھی بہت خوش ہوں کہ آج بکھرے بکھرے موتی پھر ایک لڑی میں پرو دیے گئے ہیں، سیما نے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں کہا، اور پھر ایک دم شاد کی باہوں میں جھول گئی۔